الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اللہ دیکھو پاک نے ہر ایمان والے کو اپنی اپنی اصلاح کا ذمہ دار بنایا ہے. اس لیے اپنی اصلاح جو ہے وہ فرض عین ہے. ہاں اور جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ دور چونکہ قرب قیامت کا دور ہے اور ایمان سوز ماحول میں ہم جی رہے ہیں کہ ایمان کو چوس لینے والا ماحول، اس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں. قیامت کے جن فتنوں کی ہمیں خبریں دی ہے ان فتنوں کی شروعات ہو چکی ہے، کب سے ہو چکی ہے. ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں، ہم اس دور کی طرف بہت تیزی سے ہیں کہ جس کی طرف ہمیں خبردار کیا ہے کہ دیکھو آدمی ایمان کی حالت میں اٹھے گا، کفر کی حالت میں آنکھ بند کرے گا، اس کا دن اتنا خراب گزرا ہوگا کہ یہ سونے سے پہلے ایمان کھو بیٹھے گا. یہ کفر کی حالت میں آنکھ بند کرے گا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس نے دن اتنا خراب گزارا. اور پھر فرمایا آدمی ایمان کی حالت میں سویا ہوگا اور کفر کی حالت میں آنکھ کھولے گا، یہ کہ سوتے اپنے ایمان کو کھو بیٹھے گا. یہ ہم اس دور کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں. اس لیے اس دور میں میرے بھائیوں سب سے پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ اپنی اصلاح کا فکر کرنا بہت ضروری ہے. اپنی اصلاح کا فکر ہے. اگر آدمی نے اپنی اصلاح کا فکر نہیں کیا ہے تو خطرہ ہے کہ اس کے کرائے اعمال جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. جیسے ٹنکی میں پانی تو بہت تیزی سے آ رہا ہے، اعمال تو بہت کر رہے ہیں، نماز بھی ہو رہی، ذکر ہو رہا، تلاوت ہو رہی، صدقہ خیرات بھی ہو رہا ہے، دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں، قربانی بھی دے رہے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کا فکر نہیں کیا ہے کہ سب ٹنکی میں پانی تو بہت تیزی سے آ رہا تھا لیکن ٹنکی میں لیکیج تھا. تو دیکھا ٹنکی میں کچھ ٹنکی خالی ہے کہ سارا پانی نکل گیا ہے، سارا پانی نکل گیا، ٹنکی خالی ہو گئی. جس کو ہمارے حضرت کہتے ہیں محشر میں آئے شیخ اعمال ندارت، جس مال کے وہ تاجر تھے وہ مال ندارت. ٹنکی خالی ہو گئی. اسے اپنی اصلاح کا فکر ہے، یہ فرض عین ہے آدمی اپنی اصلاح کا فکر کرے. اور اصلاح کا مسئلہ ہر ایک کا موت تک کا ہے. کوئی آدمی کسی مقام پر جا کر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میری اصلاح ہو چکی ہے. یہ تو بہت خطرے میں کہا جائے گا کہ اس سے اطمینان ہو گیا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں آدمی اطمینان ہوا، اطمینان کے بھی برابر ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جہاں اطمینان ہوا کہتے وہاں سے اس کا گرنا شروع ہو، یا آدمی گرتا جائے گا. جہاں اطمینان ہوا وہاں سے آدمی گرتا جائے گا. بلکہ اصلاح کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی آدمی کی اصلاح ہوتی چلی جائے اتنا اس کا ڈر اندر میں بڑھنا چاہیے. یہ اس کی علامت ہے کہ آدمی کی اصلاح ہو رہی. اس کی علامت کیا ہے کہ جتنی اس کی اصلاح ہوتی جائے کہ اتنا اس کے اندر ڈر بڑھتا جائے. کہ آدمی کے پاس مال دولت بڑھتی جاتی ہے تو چور ڈاکو کا ڈر بڑھتا جاتا ہے. اس حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، 6ٹھی صدی کے بزرگ ہیں،
حالانکہ آپ کے معمولات کی پابندی ایسی ہے. حضرت جنید فرماتے کہ مجھے عمر نوح بھی مل جائے، اور عمر نوح کے معنی علماء فرماتے ہیں 1000 سال کی عمر، بعض علماء فرماتے ہیں 1500 سال کی عمر. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ مجھے عمر نوح بھی مل جائے نا تو میں ایک وظیفہ نہ چھوڑوں. جن کی معمولات کی پابندی ایسی ہے، جن کی زندگی ایسی ہے، جن کے اندر ڈر اتنا آخرت کا ہے کہ کبھی کہتے چراغ پر انگلی رکھتے تھے اور جب انگلی جلنے لگتی تھی تو انگلی کو ہٹا لیتے تھے، پھر اپنے نفس کو کہتے تھے کہ تو معمولی چراغ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ جو دنیا کی 70 گنا تیز ہے اس آگ کو تو کیسے برداشت کرے گا. جن کی زندگی ایسی ہے، جن کی سکرات ایسی ہے کہ سکرات میں کسی نے کلمہ تلقین کیا، حالانکہ سکرات میں آدمی ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے. سکرات اسے کہتے ہیں کہ آدمی ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے. کسی نے تلقین کیا تو آنکھ کھولی اور فرمایا کس نے کلمہ تلقین کیا ہے، میں زندگی بھر اس کو نہیں بھولا کہ مجھے اس وقت یاد دلانا پڑے جس کی سکرات ہے اس کی زندگی کیسی ہوگی. یہ جنید ہے. لیکن ڈر کیسا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، کسی نے پکارا ارے او منافق، تو پیچھے مڑ کے دیکھا اور فرمایا کہ طویل زمانے کے بعد آج مجھ کو کسی نے صحیح نام سے پکارا ہے. تو آدمی کے اندر جتنا اصلاح ہوتی ہے اس کا ڈر بڑھنا چاہیے. تھرمومیٹر ہے کہ بھائی ڈر کتنا بڑھ رہا ہے، آدمی کا ڈر بڑھتا چلا جائے. جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کتنے آگے بڑھ چکے ہیں، آپ آگے بڑھتے 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 اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے سے آپ کی پکار آ رہی ہے، مرحبا یا ابا بکر، مرحبا یا ابا بکر. اور جس دروازے سے آپ جنت میں داخل ہوگے وہ دروازہ دوسرے دروازوں پر فخر کا، جن کا یہ مقام ہے، جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ اسلام سب کا محسن ہے لیکن صدیق اکبر یہ اسلام کے محسن، جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ اسلام نے سب کو پالا ہے لیکن صدیق اکبر نے اسلام کو پالا ہے. پوری امت کا ایمان ایک طرف کرو اور آپ کا ایمان ایک طرف کرو، آپ کا ایمان بڑھ جائے گا. ان کے مناقب بھی ہے. لیکن ڈر کتنا ہے، ڈر اتنا ہے کہ کسی جانور کو دیکھا کہ درخت کے سائے میں ہے، اس جانور کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ تو کتنا اچھا ہے، درخت پتوں کے سایوں میں رہتا ہے، ہرا ہرا گھاس کھاتا ہے اور تیرا کوئی حساب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا. ڈر اس کو کہتے ہیں آدمی. اس سے کہ ڈرنا میرے بھائیوں، ڈرنا آدم علیہ السلام کا راستہ ہے کہ آدمی ڈرتا رہے. جو ڈر گیا وہ منزل کو پا گیا. ڈرنا آدم علیہ السلام کا راستہ ہے. بے دھڑک بن جانا، آدمی بے دھڑک بن جائے کہ اسے اپنا کوئی فکر نہیں ہے، اپنی آخرت کے میں کوئی فکر نہیں. آدمی بے دھڑک ہے، اپنی حیات کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. اس کی نظر اپنی کمزوریوں پر نہیں ہے کہ میرے اندر کیا کیا عیوب ہے، اپنے عیوب سے اس کی نظر ہٹی ہوئی ہے. اس حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس کے اپنا عیوب نظر نہیں آتے ہیں کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہے. آدمی کو اپنی زندگی تلاش کرنا چاہیے کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہے، میرے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں، میری آنکھ کتنی کمزور ہے. آدمی کو سوچنا چاہیے یہ میری آنکھ کی پتلی کتنی امانت داری کے ساتھ استعمال ہو رہی اور یہ کتنی خیانت کرتی ہے. آدمی کو ذرا سوچنا چاہیے کہ مجھے بدنظری کی بیماری لگ چکی ہے، میری آنکھوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. حالانکہ فرمایا یہ بدنظری کی بیماری جو ہے نا وہ آدمی کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اس کا ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے. ظاہر میں تو ایمان والا ہے
لیکن اس کا ایمان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس کا دین کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض درخت بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کا دین کھوکھلا ہے، یہ ظاہر میں دیندار آتا ہے، ظاہر میں ایمان والا نظر آتا ہے، لیکن اس کا ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس کا دین کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی دو بیماریاں ہیں، یہ تو اللہ معاف کرے ہم نے اس کو بیماری قرار نہیں دیا ہے، ہم جسمانی بیماریوں کو بیماری قرار دیتے ہیں۔ آدمی کو سر میں درد ہو جائے یہ بے چین ہو جاتا ہے کہ میرے سر میں درد بہت ہو رہا ہے، آدمی کو ذرا پانی تورا لگے تو آدمی کرمل ہو جاتا ہے کہ مجھے بخار ہو گیا ہے۔ آدمی جسمانی بیماری کا فوراً اثر لیتا ہے، اس کے علاج کا فکر کرتا ہے۔ ہم حضرت فرماتے ہیں کہ جسمانی بیماریاں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ آدمی کو زمین کے 2 گز نیچے لے جائے گی، بس موت آ گئی اور کیا ہوا۔ بلکہ بعض جسمانی بیماریاں ایسی ہے اگر آدمی نے بیماری میں صبر کیا، اسے کسی نے حضرت پیران رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آدمی پر پریشانی آتی، حالات آتے، بیماریاں آتی ہے، کیا ہے؟ تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے 3 باتیں فرمائی۔ اگر آدمی بیماری کے اندر، پریشانی کے اندر، تکلیف کے اندر، حالات کے اندر صبر کرتا ہے، صبر ہائے واولے نہیں کرتا، ہم نے کس کا کیا بگاڑا ہے، ہم کسی کے برے میں نہیں، اللہ کو میرے علاوہ کوئی ملا نہیں، پتہ نہیں کیا حوالے شکوے شکایت نہیں کرتا، اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، صبر کرتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہے نا سارے اعمال کا سب محدود کیا ہے، اس عمل کا اتنا، اس عمل کا اتنا، اس عمل کا اتنا، لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا اجر اور جس کا ثواب بے حساب ہے، اس کی کوئی حد اللہ نے قائم نہیں کی۔ صبر ایسا عمل ہے، آدمی نے صبر کیا، صبر۔ تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس نے تکلیف پر، پریشانیوں میں صبر کیا تو یہ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اسے فرماتے ہیں کہ مسلمان کو معمولی سر میں درد آ گیا، یہ اس کے سر میں درد کا آنا، اس کو بخار کا ہونا اس کے گناہوں کا صفایا کر دیتا ہے۔ لیکن صبر کرے آدمی بیماری میں صبر کرے، تکلیف میں صبر کرے، حالات اور پریشانی میں صبر کرے، مصیبت صبر کرے۔ اسے بزرگ پر مصیبت آ گئی تو کہنے لگے الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے مصیبت کے اندر مبتلا کیا، مجھے معاشی گناہوں کے اندر تو مبتلا نہیں کیا نا، اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ اللہ پاک نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا، مجھے معصیت کے اندر، گناہوں کے اندر تو مبتلا نہیں کیا۔ صبر بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے آگے کا درجہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماوے کہ آدمی جو ہے نا، آدمی پریشانی میں، حالات میں راضی رہتا ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے آئے، اس پر میں راضی ہوں۔ یہ ایک اونچا درجہ ہے، یہ صبر سے بھی اونچا درجہ ہے کہ آدمی اس پر رضا بالقضا رہتا ہے کہ رضا بالقضا ہے۔ کہتے یہ اس کے آخرت کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس کے آخرت کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بہت ڈرنے کی بات حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ آدمی بیماری میں، پریشانی میں، تکالیف میں، مصیبتوں میں ہائے واولے کرتا ہے، کہتے یہ اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ملنا شروع ہو چکی ہے۔ یہ علامت بیان کی ہے۔ بعض گناہ آدمی ایسے کرتا ہے کہ جس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے اور آخرت کا حساب تو الگ رہا ہے۔ جیسے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کو پریشان کرنا، یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے اور آخرت میں اس کا حساب الگ رہے گا۔ اسے فرمایا کہ تم جیسا سلوک تمہارے ماں کے ساتھ کرو گے، ایسا ہی سلوک تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔
اس سے پیارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا خلاصہ ہے کہ تم دوسروں کی عورتوں کے بارے میں پاک دامن رہو تو تمہاری بہو بیٹیاں پاک دامن رہے گی. یہ مسلمانوں کو راستہ بتایا ہے. اگر مسلمان چاہتا ہے کہ بہو بیٹی پاک دامن رہے تو اللہ کے سچے نبی راستہ بتاتے ہیں کہ تم دوسروں کی بہو بیٹیوں کے بارے میں پاک دامن ہو جائے، اپنی نگاہ کو گندی مت کرو، اپنی نیت کو مت بگاڑو تو تمہاری بہو بیٹیاں پاک دامن رہے گی. اور پھر آگے فرمایا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. یہ بالکل قاعدے کی بات ہے. جیسا سلوک ہم نے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے ایسی سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی. یہ راستہ بتایا. تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں، جیسے قطع تعلق کا گناہ کہ رشتے داروں سے تعلق توڑنا، چچا بھتیجے کا، بھائی بھائی کا، ماموں بھانجے کا رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو قطع تعلق یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں آدمی کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. قطع تعلق کیا. تو بعض گناہ ایک سود کا گناہ ہے. کہتے سود کا گناہ ایسا ہے کہ 40 سال زیادہ سے زیادہ 40 سال اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں اور 40 سال کے بعد رسی کو کھینچ لیتے ہیں. تو بعض گناہ ایسے آدمی کرتا ہے کہ جس گناہ کی سزا دنیا میں اللہ دیتے ہیں آخرت میں اس کا حساب الگ رہے گا. تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اگر بیماری میں، مصیبت میں، حالات میں، تکلیف پریشانیوں میں آدمی ہائے واولے کرتا ہے، شکایت کرتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ملنا شروع ہو چکی ہے. ہاں تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جسمانی بیماریاں زیادہ سے زیادہ آدمی کو زمین کے 2 گز نیچے لے جاتی. جس کو میں عرض کرتا تھا کہ اگر بیماری آدمی صبر کرتا ہے تو بعض بیماریاں اسے شہادت کا درجہ دلاتی ہے. کہ آدمی پیٹ کی بیماری کے اندر مرا لیکن صبر کیا اس نے، اس کی پیٹ کی بیماری میں موت کا آنا اسے شہادت کا درجہ دلاتا ہے. ایسے کینسر کی موت میں آدمی مرا یہ اس کو شہادت کا درجہ دلاتا ہے. تو جسمانی بیماری کا تو حال یہ ہے ہمارے حضرت فرمائے، لیکن روحانی بیماریاں آدمی نے اپنی روحانی بیماریوں کا کوئی فکر نہیں کیا. حالانکہ روحانی بیماریاں اس کے اندر بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی. اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے، اس نے اپنی روح بیماریوں کا کوئی علاج نہیں کیا اور روحانی بیماریاں اندر میں پنپتی گئی. جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے تو جسمانی بیماریاں بڑھتی جاتی. کے ساتھ سردی کا علاج نہیں کیا نیمونیا ہو گیا، کملے کا علاج نہیں کیا کملی ہو گئی. ایسے روحانی بیماریوں کا حال ہے تو اس کی بیماریاں بڑھتی جاتی ہے. اور پھر ہمارے حضرت کہے یہ روحانی بیماریاں جو ہے نا آدمی کو جہنم کی تہہ میں لے جاتی ہے. جتنی بیماریاں زمین کے نیچے لے جاتی ہے، قبر میں لے جاتی ہے، لیکن روحانی بیماریاں یہ آدمی کو جہنم کے عنان میں، جہنم کی تہہ میں لے جاتی ہے. اللہ پاک نے جہنم ایسی بنائی کہ جتنا جہنم کے عنان میں جاؤ اتنا عذاب بڑھتا جاتا. اسے فرمانے کہ منافقین کی جہنم کافروں کی جہنم کے بھی نیچے ہے کہ جہنم میں جتنے عنان میں جاؤ اتنا عذاب بڑھتا ہی جاتا ہے. تو ہمارے حضرت فرمائے روحانی بیماریاں جو ہے آدمی کو جہنم کی تہہ میں لے جاتی ہے. میں عرض کرتا تھا اس دور کی 2 بڑی بیماریاں ہیں. ایک بدنظری کی بیماری جو بہت عام ہو چکی ہے بدنظری کی بیماری ہے. حالانکہ بدنظری کی بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے کہ آدمی جیسے میں نے کہا آدمی کے دین اور ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے. بدنظری کی بیماری جو ہے نا وہ مناجات کی لذت کو ختم کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ مناجات کی لذت چھین لیتے ہیں. جسے بدنظری کی بیماری لگ گئی اسے دعا کے اندر مزہ نہیں آتا، اس کو دعا کے اندر مزہ نہیں آئے گا. کہ صاحب ہاتھ اٹھائے اور منہ پر پھرا دیے کہ صاحب تم روزدار ہو، افطار سے پہلے کی دعا قبول ہی ہوتی ہے.
لیکن دعا کے اندر طبیعت نہیں چلتی ہے کہ بدنظری کی بیماری کی بنا پر اللہ تعالیٰ مناجات کی لذت کو چھین لیتے ہیں، اسے دعا کے اندر مزہ نہیں آتا ہے۔ حالانکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے بندے کا بہترین حال حالت مناجات ہے، لیکن یہ بیماری آدمی اس کی لذت کو کھو بیٹھتا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ یوں فرماتے تھے کہ جو مزہ پہلی رات کی دلہن کے ساتھ نہیں آتا وہ مزہ مناجات میں آتا ہے، جو مزہ پہلی رات کی دلہن میں نہیں آتا وہ مزہ مناجات کے اندر آتا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، کہتے مناجات کے اندر وہ مزہ ہے۔ لیکن بدنظری کی بیماری لگ گئی، آنکھوں پر کوئی بریک نہیں، آنکھوں پر کوئی کنٹرول نہیں، جو چاہے دیکھتے رہو، جو چاہے دیکھتے رہو، گندے تصویروں کو دیکھتے رہے، گندے پوسٹر کو دیکھتے رہے، موبائل میں انٹرنیٹ پر گندی گندی تصویروں کو تنہائی کے اندر آدمی دیکھتا رہا، پرائی بہو بیٹیوں کو گھورتا رہا، اس کی نگاہوں پر کوئی بریک نہیں تھی، اسے بدنظری کی بیماری لگ گئی۔ تو بیماری اتنی خطرناک ہے جو آدمی کو غم زدہ رکھتی ہے، اس کی روزی کو تنگ کر دیتی ہے، اور اس کا انجام یہ بیان کیا ہے کہ آدمی اللہ اگر حفاظت نہ کرے موت کے وقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، ایک تاجر کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ کلمہ تلقین کر رہے تھے، اس سے کلمہ پڑھا نہیں جاتا تھا، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ وہ مرنے والا ہی کہتا ہے میں کپڑے کا تاجر تھا، ایک عورت میری دکان پر تولیہ خریدنے آئی تھی، وہ عورت مجھے اچھی لگی، میں اس کو دیکھتا رہا، تاکتا رہا، گھورتا رہا، بس اس وقت حائل بنا ہے جو میری زبان پر کلمہ نہیں آنے دیتا ہے، حالانکہ گناہ تو سالوں پہلے کیا ہے، گناہ تو سو پہلے کیا ہے۔ اسے فرمایا آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ تلہ کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، گناہ کر کے بھول نہیں، ہاں نیکی کر کے بھول جاؤ، نیکی کر کے بھول جاؤ، مسلمان کا کام ہے کہ نیکی کر کے بھول جاتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اپنے گناہ کو یاد کر کے رونا۔ ہماری امی جان نے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں ایسا بھی کوئی ہے کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے؟ تاکہ ہاں ایسا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہا۔ میرے بھائیوں یہ مبارک دن اسی لیے ہے اور یہ مبارک رات آخری عشرے کی اسی لیے ہے، ہم اپنے تنہائی کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ تلہ کر لے، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی، یا معاف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ تو سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ بندہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے، وہ معاف کرتے کرتے نہیں سکتے، وہ تو کریم ذات ہے، وہ تو ایسی رحیم ذات ہے، وہ تو سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، بشرطے کہ بندہ آ جائے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیں، اپنے گناہوں کو یاد کر لیں، میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، میں نے تنہائیوں کے اندر کیا کیا ہے، میرے بال کالے تھے میں نے کیا کیا ہے، میری جوانی شباب پر تھی میں نے کیا کیا ہے، آدمی اپنے گناہوں کو یاد کرے۔ صدیق اکبر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ پرانا نہیں ہوتا ہے، گناہ پرانا نہیں ہوتا، برسوں پہ نہ کیا ساری چیزیں پرانی ہو جاتی ہے، کپڑا پرانا ہو جاتا، مکان پرانا ہو جاتا، ارے ایمان پرانا ہو جاتا ہے، لیکن گناہ پرانا نہیں ہوتا۔ سالوں پہلے گناہ کو کیا تھا، بس وہ گناہ جیسا ہے ایسا ایز اٹ از، کہتے ایز اٹ از ہے، گناہ پرانا نہیں ہوتا ہے۔ آدمی اپنے گناہوں کو یاد روئے، اسے فرمایا اگر ایک آنسو نکل گیا، ایک آنسو، یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں، یہ راتیں رونے، رو لو اللہ کے سامنے، رو لو۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں میں آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے، پکار ہوتی ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی گنہگار، ہے کوئی توبہ کرنے والا، آسمانوں میں میرے دوستو اعلان ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، ہر آن اللہ کی رحمت رمضان میں برستی ہے، ہر آن فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا ایک ایک دن جو ہے وہ پورے سال کی خیر کو لاتا ہے،
پورے سال میں جو خیر آتی ہے، رمضان کا ایک ایک دن یہ پورے سال کی خیر کو لاتا ہے. یہ رمضان کے دن ایسے ہیں، رمضان کی راتیں میرے بھائی دوستوں ایسی ہے، اور یہ آخری عشرے کی رات ہے، بڑی مبارک راتیں ہیں. اس سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 2 عمل کو کبھی نہیں چھوڑا ہے. پوری حیات طیبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمل کو نہیں چھوڑا ہے. ایک آپ نے اعتکاف کو نہیں چھوڑا ہے. پوری حیات طیبہ پیارے آقا نے اعتکاف کیا ہے، اور آپ نے قربانی کے عمل کو نہیں چھوڑا ہے. آپ نے پوری حیات طیبہ ہر سال آپ نے قربانی دی ہے. یہ راتیں تو وہ ہے. اپنے گناہوں کو یاد کر لے، اللہ کے ساتھ کا اپنا معاملہ میرے دوستوں صحیح کر لو. پتہ نہیں اللہ کا کب آ جاتا ہے، پتہ نہیں آنکھیں آج چمکتی ہے کل بند ہو جاتی ہے، پیر آج دوڑتے ہیں کل تھم جاتے ہیں، سانس آج چلتے ہیں کل رک جاتے ہیں. زمین کے اوپر ہم ہیں، کل زمین ہمارے اوپر ہو جاتی ہے. آج زندوں میں ہمارا نام ہے، کل یہ نام مردوں میں آ سکتا ہے. اس سے پہلے اللہ کے ساتھ کا اپنا معاملہ صحیح کر لے آدمی، توبہ اللہ کر لے. یا اللہ بھول ہو گئی. اسے کہتے ہیں کہ مسلمان رات کو سوتے سوتے بستر پر یوں کہے 3 مرتبہ یا اللہ کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. بولو. یہ مسلمان آسمان کو دیکھ کہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. کسی مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے اور 3 آدمی یوں کہہ دے یہ آدمی بڑا اچھا تھا، یہ بھلا آدمی تھا، یہ اچھا آدمی تھا، کہتے اللہ تعالیٰ اس جنازے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں. اللہ کی تحصیلات ہے. اس سے میرے بھائیوں یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں. آدمی اپنی زندگی کی کتاب کو پڑھے، آدمی اپنی زندگی کی کتاب کو پڑھے کہ میرے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں، میرے اندر کیا کیا عیوب ہے. اسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اللہ کے راضی ہونے کی علامتوں میں سے لکھا ہے. اللہ راضی ہے، اس کا تھرمومیٹر بتایا. اس لیے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا قسم خدا کی سب سے بڑی مصیبت ہے. دوسری مصیبتیں اتنی بڑی مصیبتیں نہیں ہے، کہتے اللہ کا ناراض ہونا سب سے بڑی مصیبت کہ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا. اور اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ راضی. اس سے بزرگ کا قول ہے، آدمی کہا لگاتا ہے، کھل کھلا کے ہنستا ہے، اور اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. شوہر ناراض تو بیوی کبھی ہنستی نہیں ہے کہ شوہر ناراض ہے. اور بزرگ ہے آدمی کہا لگاتا ہے، اس سے پتہ نہیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہے ناراض ہے. اس سے جنت کا دوسرا نام مقام رضا ہے. جنت کا دوسرا نام مقام رضا ہے. اللہ کا تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علامتیں لکھی ہے اللہ کے راضی ہونے کی علامتوں میں. ایک علامت لکھی ہے آدمی کو اپنے عیوب نظر آوے. میرے اندر یہ عیب ہے، سمجھ لیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. آدمی کو اپنے عیوب نظر آئے کہ میرے اندر یہ عیب ہے. میں نے کہا نا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کا سب سے بڑا عیب یہ ہے اس کو اپنے عیوب نظر ہی نہیں آتے. یہ سب سے بڑا عیب ہے. یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت آدمی کو اپنے عیوب نظر آئے. اپنے دوسروں کو عیوب نہیں دیکھنا، اس کی اجازت نہیں. یہ تو اللہ کے ناراض ہونے کی علامتوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کو دوسروں کی کمزوریاں دیکھنے پر لگا دیتے ہیں. یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، دوسروں کی کمزوریاں دیکھنے پر لگا دیتے ہیں. کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور اپنی ذات کو عیوب دیکھو. دوسروں کی خوبیاں دیکھنا، اگر آدمی کو دوسروں کی خوبیاں دیکھنے کی عادت پڑ گئی یہ کتے سے سبق سیکھ لے گا. کتے سے سبق سیکھے گا. یہ دوسروں کی خوبیاں دیکھنے کی عادت پڑ گئی. اگر دوسروں کی عیب دیکھنے کی عادت پڑ گئی، دوسروں کو عیوبنے کی عادت پڑ گئی، کہتے یہ اللہ کے ولی میں سے بھی عیب ڈھونڈ نکالتا ہے کہ یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو مسلے پر یوں کھڑے رہتے ہیں. تو بیماری ہے. دھن رے دھن اپنی دھن پرائی دھن کا پاپ نہ مول، تیرے روئی میں چار
1000 बिनौले, पहले इसको चुन। कमजोरियां देखने के लिए अपनी जात का इंतखाब, दूसरों की खूबियां देखो। अपनी जात के अयूब देखना ये अल्लाह के राजी होने की अलामत। अल्लाह मेरा अल्लाह मुझसे राजी है। अपनी अयूब को देखना और अपनी कमजोरियों को देखना। तन्हाई में बैठकर मेरे भाइयों अपनी जिंदगी की किताब पढ़नी चाहिए। मैं कहता हूं अपनी जिंदगी की किताब पढ़नी है ना तो सर उठाने की जरूरत नहीं है, आंखें खोलने की जरूरत नहीं है। सर झुका ले और आंखों को बंद कर ले और अपनी जिंदगी की किताब को पढ़ता चला जा। मेरे अंदर क्या कमजोरियां है, मेरी आंखें, मेरी जबान बेकाबू। आदमी अपनी जिंदगी की किताब आंख बंद करके सर झुकाकर ये पढ़ता चला जाए तो इसकी जिंदगी की याद इसको बताती है कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरे अंदर ये कमजोरी है। और इस पर मेरे दोस्तों रोना, इस पर रोना, इस पर अल्लाह ताला से माफी मांगना। ये मुबारक रातें मेरे भाइयों, ये रोने की रातें हैं। हम तो रोने वाले नबी के उम्मती है। मैं कहता हूं किसी मुसलमान का रमजान ऐसा न आना चाहिए कि किसी घड़ी में या किसी मौके पर और किसी लम्हे में इसकी आंख में आंसू नहीं आया और इसका रमजान गुजर गया। ये तो रोने की रातें हैं। हम तो रोने वाले नबी की उम्मती है। इससे आता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान का महीना आता था, आपकी 3 चीजें बहुत बढ़ जाती थी, आपकी इबादत बढ़ जाती थी। हमने अपनी इबादत को बढ़ाए। ऐसा नहीं कि जो इबादत हमारी गैर रमजान वही इबादत रमजान में है। इबादतों को बढ़ाओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी 3 चीजें बहुत बढ़ जाती थी, आपकी इबादत बढ़ जाती, आपकी सखावत बढ़ जाती थी। किताबों में लिखा है कि रमजान में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत ऐसी होती थी जैसे तेज हवा। तेज हवा कैसी होती है? प्यारे आका की सखावत ऐसी होती थी जैसे तेज हवा। और सखावत ये ज़कात के बाद है। हम अपनी ज़कातों का हिसाब उलमा की खिदमत में हाजिर होना चाहिए और अपनी ज़कात का हिसाब करना चाहिए। आदमी खुद मुफ्ती न बने कि मेरे पास तो 7.5 तोला सुन्ना नहीं है और ज़कात नहीं है। करना जरा इल्म की रोशनी में हम ज़कात को अदा करें। ज़कात को हिसाब करके ज़कात को अदा करनी चाहिए ताकि अल्लाह करे हमारा माल पाक हो जाए। ज़कात का निकालना अलग चीज है, ज़कात का अदा करना अलग चीज है। ज़कात अदा करो। एक मतलब बुजुर्ग की खिदमत में चंद साथी हुए वो सूरत के सैलाब के जमाने के बाद। तो एक साथी ने कहा कि हजरत मैंने मेरी पूरी ज़कात गिन कर निकाली है, फिर भी सैलाब में मेरा इतने लाख का नुकसान हुआ। तो उस अल्लाह वाले ने फरमाया कि ज़कात का निकालना अलग चीज है, ज़कात का अदा करना अलग चीज है। ज़कात अदा करो। अल अकरब फल अकरब, अल अकरब फल अकरब, ज़कात को अदा करो। सखावत ये तो ज़कात के बाद है। जरा तलाश करो, तलाश। मांगने वाले तो घर घर जाकर मांग लेते हैं, लेकिन तलाश करो। कोई गरीब, कोई यतीम, कोई बेवा, कोई हाजतमंद, कोई मुसीबत ज़दा, कोई मकान ऐसा तो नहीं है कि घर में इफ्तारी का दस्तरखान रंग बिरंगी खानों से भरा हुआ है और कि मेरे मोहल्ले में कोई मकान ऐसा तो नहीं है कि जिसके दस्तरखान पर इफ्तारी के सिवाय खजूर और पानी के कुछ नहीं है। अब तलाश करो। जैसे किसी किसी बस्ती में हम जाते हैं, हम मस्जिद को तलाश करते हैं, कहते ऐसे गरीब को करो, बेवाओं को तलाश करो, यतीम को तलाश करो, हाजतमंदों को तलाश करो। कोई गरीब ऐसा तो नहीं है कि जो ईद करीब आ गई और अपने बच्चों के कप इंतजाम नहीं कर सका है। तलाश करना। इसका रमजान का महीना ये गमख्वारी का महीना है, ये सब्र का महीना है, ये गमख्वारी का महीना है। गमख्वारी इसे कहते हैं, ये गमख्वारी है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कयामत के बाजार में सबसे ऊंचा भाव अल्लाह ताला देने वाले हैं, वो गमख्वारी का अल्लाह ताला भाव देंगे। हाई मार्केट अल्लाह ताला देंगे कि अल्लाह की मखलूक का गमख्वार बना था। इसके अंदर गमख्वारी का जज्बा अल्लाह ताला सबसे ऊंचा भाव गमख्वारी का देने वाले हैं। आदमी तलाश करे। कोई मकान ऐसा तो नहीं है कि रोज कमा कर रोज खाने वाला है।
اس کے پاس اپنے بچوں کے عید کے کپڑے بنانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس کی میرے دوستوں تلاش کرے۔ اس کا کمانے والا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کی ماں لوگوں کے گھروں کے برتن ماں ہے، اس ماں کے پاس اپنے یتیم بچوں کے لیے عید کے کپڑے بنانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ میرے دوست کو تلاش کرنا چاہیے۔ کوئی غریب کا جھونپڑا ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے کہ بارش کا پانی اس جھونپڑے سے اس سوراخ سے اس ٹوٹے ہوئے جھونپڑے سے اس کے اندر جاتا، گھر میں جاتا ہے، اور اس کے لیے بچوں کے لیے سونے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کا تلاش کرو۔ کوئی بیمار ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے پاس دوائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، یا بیماری میں سسک رہا ہے، اس کے کوئی انتظام نہیں ہے۔ غمخواری اسے کہتے ہیں، غمخوار۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، سب سے اونچا بھاؤ اللہ تعالیٰ غمخوار دیں گے۔ رمضان کا مہینہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری اسے کہتے ہیں، غمخوار بنو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سخاوت تیز ہوا کی طرح ہو جاتی تھی، اور پھر تیسری بات لکھی، آپ کی آہو جاری بڑھ جاتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں آپ کی آہو جاری آتی تھی۔ آہو جاری کسے کہتے ہیں؟ رونا الگ چیز ہے اور آہو جاری الگ چیز ہے۔ آہو جاری کا گجراتی ترجمہ کریں تو کاکلودی ہوتا ہے، کاکلودی، جیسے بچہ کاکلودی کرتا ہے، ماں کے دامن کو چھوڑتا نہیں ہے، ایسے کہتا ہے آہو جاری اس کو کہتے ہیں۔ آدمی کاکلودی کرے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں آپ کی آہو جاری بڑھ جاتی تھی۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ راتیں رونے کی راتیں، ہم رونے والے نبی کی امت۔ اس آتا نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا روالی اللہ کی بندی، اتنا رونے والی اللہ کی بندی تھی، حالانکہ ولیہ ہے، پارسا ہے، اتنا روتی تھی، جس جگہ پر بیٹھ کر حضرت رابعہ رویا کرتی تھی اور جہاں رابعہ کے آنسو گرا کرتے تھے وہاں گھاس اگ گیا تھا۔ آپ انداز سے لگاؤ، ہم جانتے ہیں جہاں ہمیشہ پانی گرا کرتا ہے وہاں گھاس اگ جاتا ہے، تو رابعہ کتنا روتی ہوگی، رابعہ کے کتنے آنسو وہاں گرے ہوگے کہ وہاں گھاس اگ گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ کے سامنے بھنی مرغی، جس کو تندوری مرغی کہتے ہیں، سامنے رکھی گئی۔ حضرت رابعہ اس بھنی ہوئی مرغی کو دیکھ رہی ہے، رو رہی ہے، دیکھ رہی ہے، رو رہی ہے۔ کسی رابعہ اتنی اچھی نعمت تیرے سامنے رکھی گئی، تجھ کو کھانا شروع کرنا چاہیے، تو نے رونا شروع کر دیا ہے۔ حضرت رابعہ نے عجیب جواب دیا ہے، یہ فرمایا، بہن یہ مرغی ذبح کی گئی، اس کی جان نکل گئی، پھر اس کو دنیا کی آگ میں سینکا گیا اور میرے سامنے رکھا گیا ہے۔ بہن، اگر اللہ نے رابعہ کے گناہ کو معاف نہ فرمایا، رابعہ کی مغفرت نہ فرمائی، تو اس رابعہ کو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ جہنم کی اس آگ میں رابعہ کو زندہ جلا جائے گی۔ اس دن رابعہ کا کیا ہوگا؟ ہمارا تو میرے دوست راستہ یہ ہے، ہمارا راستہ یہ ہے، ہم تو رونے والے نبی کی امتی ہے۔ یہ راتیں میرے بھائی دوستوں رونے کی راتیں ہیں، یہ راتیں توبہ کی راتیں ہیں۔ اپنے گناہوں کو یاد کر لے، اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ میرے دوستوں توبہ تلا کر لیں کہ یا اللہ بھول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے۔ اس سے میرے بھائیوں ان راتوں کی قدر کرو، ان دنوں کی دوستوں قدر کرو، اور یہ راتیں توبہ کی ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہم توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے کو صحیح کر لے۔ اگر ہمارا اللہ کے ساتھ کا معاملہ صحیح ہو گیا تو مخلوق کے ساتھ کا معاملہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ ترتیب ہے، اللہ کے ساتھ کا اپنا معاملہ صحیح کر لو، توبہ کے راستے سے معافی کرا کر اللہ کے ساتھ کا اپنا معاملہ صحیح کر لو، اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ کا تمہارا معاملہ صحیح کر لیں گے۔ ان راتوں کو میرے دوستوں ایسے ہی مرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے۔ درود شریف پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم اسمک۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم سلمنا لرمضان وسلمنا لنا وسلمه لنا متقبلا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا یا اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں ہم اقراری مجرم ہیں مولا ہمارے گناہوں پر کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے مولا جب سے زندگی کا ہوش سنبھالا تھا مولا گناہ کرتے کرتے آج کا دن آ گیا ہے گناہ کرتے کرتے آنکھوں میں عینک آ گئے گناہ کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آ گئی گناہ کرتے کرتے جوڑے میں درد آ گیا گناہ کرتے کرتے نانا بھی بن گئے اور گناہ کرتے کرتے دادا بھی ہے مولا موت قریب آ رہی ہے اور قبر قریب آ رہی ہے اور ہمارے اندر گناہ کی چاشنی بڑھتی ہی جا رہی ہے مولا ہماری بدحالی پر رحم فرما دے اور ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما دے مولا کب تک گناہوں میں زندگی گزاریں گے اے کریم آقا ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما دے ہمیں گناہوں کی نفرت عطا فرما دے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اور گناہوں کے خیالات سے بھی مولا ہماری پوری پوری حفاظت فرما ہمیں ساری زندگی جینا نصیب فرما دے تقوی طہارت عفت پاک دامن زندگی جینا نصیب فرما دے مولا تجھ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما تجھ کو ناراض کرنے والے کاموں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے مولا ہمیں تیرا بھلا بندہ بن کر جینے کی توفیق عطا فرما ہمیں تیری اعلی ذات کا ذاتی تعلق عطا فرما دے تیری معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے مولا تیری محبت میں ہمیں سرشار فرما اے کریم آقا ہم سے راضی ہو جا مولا ہم سے راضی ہو جا تیری ناراضگی سے اور تیرے غصے اور غضب سے مولا تیری نظروں سے گر جانے سے مولا ہماری پوری پوری حفاظت فرما دے مولا ہماری پوری پوری حفاظت فرما دے مولا تو ہمارا بن جا ہم کو اپنا بنا لے مولا ہم کو اپنا بنا لے مولا پر نظر کرم فرما دے تیری ایک نظر کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے مولا ہم پر نظر کرم فرما دے ہمیں اس ماہ مبارک کے انوارات برکے مالا مال فرما دے مولا رحمت کا عشرہ ہمارے سروں پر سے چلا گیا مغفرت کا عشرہ ہمارے سروں پر سے گزر گیا ہم اس کی قدر نہیں کر سکے مولا ہماری ناقدری کو معاف فرما دے ناقدری کی وجہ پر مولا ہمیں محروم نہ فرما مولا نادان سے نادانی ہوا کرتی ہے محسن کی نادانیوں کو معاف کیا کرتا ہے ہم نادان بچے سے زیادہ نادان ہے ہم اس ماہ مبارک کی قدر نہیں کر سکے تیرا بھیجا ہوا مہمان آنسوں سے آیا تھا مولا ہم اس کی قدر نہیں کر سکے ہماری ناقدری کی بنا پر مولا ہمیں محروم نہ فرما دے ہمیں محروم نہ فرما اس ماہ مبارک کے انوارات برکات سے مولا ہم سب کو مالا مال فرما دے مولا جہنم سے چھٹکارے کا آسرا چل رہا ہے ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے ہمارے ماں باپ چھٹکارا عطا فرما دے ہمارے بھائی بہنوں کو چھٹکارا عطا فرما دے ہمارے بیوی بچوں کو چھٹکارا عطا فرما دے ہمارے تمام رشتے داروں کو مولا جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے پورے مجمع کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے مولا پوری امت کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے اے کریم آقا ہمارے رمضان کے انوارات برکات سے مالا مال فرما دے ہمارے رمضان کی عبادتوں کو مولا قبول فرما ہماری نمازوں کو قبول فرما ہمارے روزوں کو قبول فرما ہمارے تلاوت کو قبول فرما ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما ہماری سحری کو قبول فرما ہماری افطاری کو قبول فرما ہمارے اعتکاف کو قبول فرما یہاں جانے والوں کو مولا قبول فرما لے کسی کو بھی رمضان کی برکات سے محروم نہ فرما اے کریم آقا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں
پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کا بندہ اور جہاں بھی آپ کی بندی ہو کسی کو بھی رمضان کی برکات سے محروم نہ فرما۔ مولا بہت ڈر لگتا ہے، مولا بہت ڈرتا ہے، فرشتوں کے سردار کی بد دعا ہے، مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں ممبر شریف کے قریب بد دعا مانگی ہے، ہلاک ہو جائے وہ جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کیا۔ مولا نبیوں کے سردار نے ممبر شریف پر چڑھتے چڑھتے آمین کہہ دیا ہے۔ اے کریمہ کا اس سے ایک ایک بندے کی اور ایک ایک بندے کی مولا پوری پوری حفاظت فرما دے۔ مولا ایک ایک بندے کی ایک ایک بندی کی پوری پوری حفاظت فرما۔ مولا اس ماہ مبارک میں آپ اپنے خاص بندوں کو اور اپنے نیک بندوں کو جو سوغات دیتے ہیں مولا ہم گنہگاروں کو، ہم غریبوں کو، ہم فقیروں کو ہماری جھولیاں خالی ہے، ہمیں بھی رمضان کی سوغات سے مالا مال فرما دے، ہمیں رمضان کی سوغات سے مالا مال فرما دے، ہمیں شب قدر کی عبادت مقدر فرما، ہمیں شب قدر کی عبادت مقدر فرما دے۔ مولا امت کے ساتھ رحم کا، کرم کا، درگزر کا، عفو کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ دے۔ مولا امت پر نظر کرم فرما دے۔ مولا تیرے غضب کی نظر کو بند فرما دے، تیرے قہر کی نظر کو بند فرما دے اور اس امت پر نظر کرم فرما دے۔ امت کے ایمان اور اعمال کی، جان کی اور مال کی، عزت کی اور آبرو کی مولا پوری پوری حفاظت فرما دے۔ مولا اس یتیم امت کے ساتھ رحم کا، کرم کا، درگزر کا، عفو کا، یسر کا معاملہ فرما دے۔ مولا 15ویں صدی کی کمزور امت ہے، کچے دھاگے سے زیادہ کمزور ہے، آزمائش کے لائق نہیں اور امتحان کے لائق نہیں ہے، یہ تو انگلی پکڑ کر چلا لینے کے قابل ہے۔ اے کریمہ کا، اے رحمہ کا اس امت کی پوری پوری سرپرستی فرما دے، امت کی دستگیری فرما دے۔ مولا یتیم امت ہے، پہلے امت گرتی تھی کوئی نبی آ کر اسے سنبھال لیا کرتا تھا، یہ تو آخری نبی کی امت ہے، اس امت کو سنبھالنے والے دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ مولا تیرے حوالے کر کے گئے ہیں، تو نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا پیارے حبیب کی روح قبض کی اجازت کے لیے۔ پیارے حبیب نے فرمایا تھا اسرائیل میری روح تو لے جاتے ہو لیکن میری امت کا رکھوالا کون ہے؟ تو مولا آپ ہی نے فرمایا تھا۔ مولا امت بڑی کشف پرسی کی حالت میں ہے، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، مولا آپ کی نہ سونے والی آنکھیں سب دیکھ رہی ہے۔ امت کن حالات میں دن گزار رہے ہیں، کیسی کیسی حالات میں مولا لوگ افطاری کر رہے ہیں، سر رکھنے کے لیے مکان نہیں ہے، بدحال ہے۔ اے کریمہ کا، اے رحیمہ کا اس امت پر نظر کرم فرما دے، اسے ظالموں کے حوالے نہ فرما، اسے ظالم کے حوالے نہ فرما، اس کو اپنی حفاظت میں لے لے مولا، اس امت کو اپنی حفاظت میں لے لے مولا، امت کو اپنی حفاظت میں لے لے، امت کے جوانوں کی حفاظت فرما، امت کے بوڑھوں کی حفاظت فرما، امت کے بچوں کی حفاظت فرما، امت کی عورتوں کی حفاظت فرما، مولا ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما دے۔ اے کریمہ کا امت کے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دے، درگزر کا معاملہ فرما دے، امت کے ساتھ مولا اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما۔ مولا تو عدل کرے تو ہم دیا اور تو فضل کرے تو ہم چھوٹ دیا، آج تک جیے ہیں تیرے ہی فضل سے جیے ہیں اور آج تک جیے ہیں تیرے ہی کرم سے جیے ہیں۔ مولا ہم تو تیرے کرم کے عادی بن چکے ہیں۔ مولا امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، امت کے مصیبت زداؤں کی مصیبتوں کو دور فرما دے، امت کے دل کو شفا عطا فرما دے، امت کے بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، اولاد کے غم سے ماں باپ کو نجات عطا فرما دے، جن کے گھر میں لڑکیاں جوان ہو چکی ہے ان کے نکاح کا انتظام فرما دے، جن کی شادیاں ہو چکی تھی بچیاں ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھی ہے اسے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، ایسے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد فرما دے۔ مولا جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو باعزت بری فرما دے، جو بےدور جیل خانوں میں سڑ رہے ہیں مولا سال ہر سال ہو گئے، پتہ نہیں کتنے رمضان چلے گئے، کتنی عیدیں چلی گئی، مولا چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑ کر گئے تھے کہ بچیاں بالغ ہو چکی ہے، گھر کے چولہے بجھ رہے ہیں۔ اے کریمہ کا ان پر تو رحم فرما
فرما دے. آپ مختار کل ہو, آنے واحد میں جو چاہے کر دیتے ہو. ایسے مولا بے قصور بندوں کو رہا فرما دے اور ان کو اپنے گھر والوں سے ملا دے. اے کریم آقا, اس بستی میں تیری خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے. اسی کو مدینہ پاک کا نمونہ بنا دے. ہماری خانقاہ کو, ہمارے اعتکاف کو قبول فرما لے. یہ سلسلہ مولا قیامت تک چلتا رہے, پھولتا رہے, پھلتا رہے, پنپے, دن دگنی رات چگنی مولا ترقی عطا فرما دے. ہماری اصلاح کا, ہمارے دل کی تمام بیماریوں کے علاج کا, تیری عالی ذات کا تعلق ہمیں حاصل ہونے کا اور تیری رضا کے حاصل ہونے کا اس سلسلے کو مولا اپنے کرم سے ذریعہ بنا دے. مولا ہماری دنیا بھی بھلی بنا دے اور ہماری آخرت بھی بھلی بنا دے. مولا ہماری دعاؤں کو محض اپنے کرم سے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی راتوں میں رونے کی برکت سے اور اس مجمع کی برکت سے مولا ہماری دعا کو قبول فرما لے. مولا تو قبول فرما لے. مولا آپ نے ہمیں کمزور بنایا ہے, ہمارا ہاتھ چھوٹا ہے, پھر بھی آپ نے ہم کو حکم دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, تو سائل کو جھڑکنا مت. مولا ہم بھی تیرے در کے سائل ہیں, مولا ہمیں جھڑک مت دینا. مولا ہماری دعا کو قبول کرے, مولا قبول فرما لے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد.